اچھا دیکھیے، ہم جس کتاب کو پڑھانے والے ہیں آپ کے پاس، آپ تو کچھ کتابیں ہم نے یہاں سے بھیج دی ہیں، جتنے اسٹوڈنٹس کا ہمارے پاس آ گیا تھا تو ہم نے ان کو پوسٹ کر دی ہیں. انشاءاللہ اسی ویک آپ کو کتابیں مل جائیں گی. باقی یہ کہ پی ڈی ایف ابھی آپ کے پاس موجود ہے. اور ابھی اس ہفتے جو ہم آپ کو ٹاپک پڑھائیں گے اس کے لیے آپ کو کتاب سے کچھ زیادہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس کتاب سے انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے. اور اس میں جو ہمارے شروع کے 2-3 ٹاپکس ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں آج. مبادیات. مبادیات کا مطلب ہوتا ہے انٹروڈکشن. اس کورس کا جو وہ ہے لب لباب اور مقصد وہ کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مبادیات تجوید. تجوید کا لغوی معنی کیا ہے، یعنی ہم کیوں پڑھ رہے ہیں تجوید. اب اکثر لوگ، پرانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن ناظرہ ہی پڑھا ہوا ہے. پہلے تو ناظرہ بولا کرتے تھے، تجوید کا تو لفظ استعمال ہی نہیں کرتے تھے. اب تقریباً 25-30 سالوں سے لوگ تجوید کا لفظ استعمال کرنے لگے. تو تجوید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو ڈکشنری اگر آپ کھولیں تو اس کا معنی ہوتا ہے عمدہ کرنا یا اچھی طرح پڑھنا، اچھا کرنا، کسی چیز کو اچھا کرنا. تجوید کا معنی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اچھی طرح کچھ کوئی کام کرنا. پھر اصلی میں جو اس مراد اس سے کیا لی جاتی ہے، یعنی تجوید قرآن سے کیا مراد ہے کہ قرآن کے جو حروف ہیں ان کو ان کے مخارج اور ان کی صفات کے ساتھ ادا کرنا. یعنی جو حروف آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، الف با تا سا، یہ ان کے نکلنے کی کوئی نہ کوئی ایک جگہ مقرر ہوتی ہے. الف با تا، یہ آپ کو دیکھنے میں اردو جیسے لگ رہے ہیں لیکن یہ اردو جیسے نہیں ہوتے. کچھ لفظ ضرور اردو سے ملتے جلتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں عربی کے کافی الفاظ شامل ہیں، لیکن یہ اردو جیسے نہیں ہوتے. ان میں کچھ چینجز ہوتی ہیں، کچھ ورڈز جو ہیں وہ الگ طریقے سے پڑھے جاتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں مخارج. ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں مخارج. اور جو ان کی صفات ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کچھ حروف ہوتے ہیں وہ بہت سختی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف نرمی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف جو ہیں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں. تو وہ تمام چیزیں صفات کہلاتی. یعنی حروف کو اچھی طرح، قرآن کے حروف کو اچھی طرح سے ادا کرنے کو اصل میں تجوید کہا جاتا ہے. اگر آپ قرآن مجید کو بغیر کسی طرز کے، یعنی بغیر کسی ٹون کے، آپ صرف تجوید صحیح طور سے پڑھ رہے ہوں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کے اندر ان الفاظ میں ایک اپنی خوبصورتی ہے، ایک خوبصورتی آپ کو محسوس ہوگی کہ یہ بہت اچھا پڑھا جا رہا ہے. تو ضروری ہے کہ قرآن مجید کو اسی خوبصورتی اور اسی تاثر کے ساتھ پڑھا جائے جس طرح یہ نازل ہوا ہے. تبھی یہ تمام الفاظ آپ کے دل پر بھی اثر کریں گے. آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ قرآن مجید جو ہے اس کے پڑھنے سے، اسپیشلی سورہ رحمان کے پڑھنے سے کینسر کا علاج ہوتا ہے. سنا ہے آپ نے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کینسر ہو تو سورۃ الرحمان سنا ہے. پڑھے. اور قاری بھی اسپیسیفک بولتے ہیں کہ کسی قاری، پرٹیکولر قاری کی آواز میں آپ سورۃ الرحمان سنا کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بیماری کا علاج ہے. آپ کو پتا ہے قرآن مجید پورا کا پورا شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا کر کے اتارا ہے؟ شفا کے طور پہ اتارا ہے. یعنی یہ بیماریوں کا علاج ہے. ہمارے اندر بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، صرف وہ بیماریاں نہیں جو کہ جسمانی ہوتی ہیں، کچھ روحانی بیماریاں بھی تو ہوتی ہیں نا. پتہ ہے نا، روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ بغض ہے، کینہ ہے، یا صحیح شرع صدر نہیں ہے، یا دل میں جو ہے کوئی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ منافقت کی نشانی ہے. یہ ساری چیزوں کے لیے بھی کیا ہے؟ قرآن مجید شفا ہے. لیکن یہ اس کے لیے شفا ہے جو اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہوگا، یا اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھ کے سنتا ہوگا پڑھنے والا. جیسے جب قرآن مجید کے صحیح الفاظ ادا ہوتے ہیں تو ان صحیح الفاظ کی ایک اثر ہوتا ہے، صحیح الفاظ کا اثر ہوتا ہے. اس اثر سے انسان کی باڈی کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوتی ہے وہ سالو ہو رہی ہوتی ہے، وہ اندر ہی اندر بندہ ہیل ہو رہا ہوتا ہے، باڈی ہیل ہو رہی ہوتی ہے. تو انسان جو ہے اس سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن جب ہم خود صحیح سے نہیں پڑھ پاتے تو آپ دیکھیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پہ قرآن ختم کرتے ہیں،
پارے پہ کٹ پارے ہم پڑھے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں نہ سکون مل رہا ہے، نہ ہماری کوئی شفا ہو رہی ہے، ہم بیمار بھی ہیں اور ہمیں کوئی خاص اثر محسوس نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر پا رہے، اس کو صحیح طور سے جذب نہیں کر پا رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو تجوید جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم الفاظ کو اسی طرح ادا کریں جس طرح وہ آئے ہیں، اترے ہیں، اور ان کی تاثیر جو ہوتی ہے، تاثیر کا مطلب پتا ہو نا، اثر، اور اس کی تاثیر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو تجوید ہم نے کیوں سیکھنی ہے؟ کیونکہ قرآنی حروف اور ان کے مخارج کو اچھی طرح سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہوتی ہے اصطلاحی معنی؟ سب بولے تجوید اصطلاحی معنی، اصل چیز ہمیں یہ یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہوتا ہے تجوید کا اصطلاحی معنی؟ قرآنی حروف، سب اپنا قرآنی حروف کو قرآنی آیات کو ان اور کے سب قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور تمام صفات کے مخارج اور ساتھ ادا تمام کرنا۔ صفات کے ساتھ ادا کریں۔ یعنی کیا چیزیں دو امپورٹنٹ ہے قرآنی حروف میں؟ پہلا کیا ہے؟ مخارج، مخارج، اور دوسرا کیا ہے؟ صفات۔ پھر اس کی صفات۔ صفات ہے، یہ دو صفات۔ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ قرآنی حروف کو ان کے مخارج، مخارج کیا ہوتے ہیں؟ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، اور صفات کیا ہوتی ہیں؟ جو ان حروف کا خاصہ ہوتی ہے۔ یعنی کوئی حرف جو ہے موٹا پڑا جا رہا ہے تو وہ اس کا خاصہ ہے، وہ اس کی صفات ہے، اس کی صفت ہے۔ کوئی باریک پڑا جا رہا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کو موٹا پڑ دیا جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کی صفات میں ہم نے کمی بیشی کر دی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا ہماری اس کی ڈیفینیشن۔ یاد ہو گئی آپ کو یہ ڈیفینیشن سب کو؟ قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور صفات صفات پھر سے پڑھیں شاباش، پھر سے پڑھیں۔ قرآنی آیات کو ان کے مخارج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ آیات نہیں، حروف، قرآنی قرآنی حروف، حروف کو حروف ان کی کے بات مخارج اور کرنا ہے۔ صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ قرآنی حروف کو ان کی صفات اور مخارج کے ساتھ ادا، صحیح ہے، حروف کی بات ہو۔ اکثر بڑی غلطیاں حروف کے مخارج اور صفات درست نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اسی لیے مخارج اور صفات میں ماہر ہونے کو ہی حقیقتاً تجوید کہا جاتا ہے۔ اور لہجہ خوش آوازی، یعنی اچھی طرح آواز اچھی خوبصورت بنا کر پڑھنا، یہ ایک محبوب انداز تلاوت ہے۔ یعنی جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اپنی آواز کو، اس کی بیس کو سیٹل کریں۔ کچھ لوگوں کی آواز میں نا پچ ہائی ہوتی ہے، جیسے میری آواز میں تھوڑی سی پچ ہائی ہے، یعنی کہ میری آواز تھوڑی باریک زیادہ ہے۔ تو جب میں قرآن پڑھوں اور اگر میں اس کو، جیسے ہم کوئی چیز گنگناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی آواز کو باریک کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھیں، ہم محسوس کریں کہ اگر ہم باریک کریں گے آواز تو کانوں میں چپ تو نہیں رہی کہیں؟ تو محسوس کریں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آواز میں پچ زیادہ ہے تو آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا بیس زیادہ کر کے پڑھیں، تھوڑا سا بھاری کر کے پڑھیں، تو آواز میں خوبصورتی آتی ہے۔ لیکن گا کے نہیں پڑھنا، یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ گا کے پڑھنا شروع کر دے۔ جیسے ہمارے پاس یہ ابھی کھلا ہوا ہے قرآن مجید، میں اس میں سے آپ کو اس کی اگزامپل دیتی ہوں۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون۔ ٹھیک ہے؟ اگر میں اس کو باریکی سے پڑھوں گی تو کان میں چبھے گی آواز، لیکن میں نے اپنی آواز کو تھوڑا سا بھاری کر کے پڑھا تاکہ آواز میں کیا ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں لہجہ خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو لفظ لکھا ہوا نا یہاں پر، اس کو کہتے ہیں لہجہ خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو گانا گا کے پڑھیں کہ عما یتساءلون ایسے کر کے پڑھتے رہیں، اور اس سے کیا ہوگا؟ گانے کی اگر آپ اس کو گنگنانا شروع کر دیں گے تو آپ تجوید سے ہٹ جائیں۔ کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، جن لوگوں کو تجوید کی نو ہاؤ ہے تھوڑی بہت، ان کو یہ بات سمجھ آئے گی میری، کہ جیسے آپ فرض کریں یہاں اما پہ 2 حرکات کا غنہ ہے، اگر میں اس کو گنگنانا شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے میں 2 سے زیادہ اس پہ غنہ کروں، ہو سکتا ہے میں اس پہ کم غنہ کروں، یا اما یتساءلون، یا کہیں میں زیادہ کھینچوں گی، کہیں کم کھینچوں گی، اور اس پہ میں اپنی لے کو نہ توڑوں، اس لیے میں کیا کروں گی کہ میں تجوید پہ کمپرومائز کروں۔ تو تجوید پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ لہجہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بدل سکتا ہے، لیکن تجوید نہیں بدل سکتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔
ٹھیک ہے آگے دیکھیں ہمارا موضوع کیا ہے. تجوید تو ہم نے پڑھ لیا کہ تجوید کی اصطلاحی معنی ہے قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور تمام صفات کے ساتھ ادا. پھر اس کا موضوع کیا ہے, یعنی اس تجوید کا موضوع کیا ہے, مین ٹاپک کون ہے, حروف تہجی. یہ کیونکہ حروف ہی کی بات ہو رہی ہے نا, حروف تہجی یعنی الف سے لے کے یا تک 29 حروف جتنے ہیں, 29 حروف, ان کو حروف الہجا بھی کہتے ہیں, مفردات بھی کہتے ہیں, اور حروف تہجی ہم اردو میں بولتے ہیں. تو جو بھی لفظ آپ کو یاد رہے وہ لفظ یاد کر لیں. موضوع کیا ہے اس کا, حروف تہجی, حروف ہجا یا مفردات, کوئی ایک لفظ آپ اس میں سے یاد. کیا ہے موضوع بتائیے. حروف تہجی تہجی ہجا یا یا مفردات. حروف ہجا یا یا مفردات. مفردات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حروف ہجا تو حروف تہجی سے, یہ عربی کا لفظ ہے تو حروف ہجا ہو گیا. مفردات مفرد سے ہے, مفرد کا معنی ہوتا ہے ایک, یعنی الگ الگ. سنگل, الگ الگ ایک پڑھنا. یس سنگل, ایک الگ الگ. بارک اللہ. سنگل فرد سے ہے, فرد سے مفرد, مفردات. پھر اس کا مقصد کیا ہے, غرض و غایت یعنی مقصد کیا ہے, کیوں ہم تجوید سیکھیں اور حروف تہجی کو پڑھیں, تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے. تصحیح حروف یا اصلاح حروف یا حروف کی اصلاح. ٹھیک ہے, جو لفظ آپ کو آسان لگے وہ یاد کریں. صحیح ہے. تصحیح حروف یعنی کہ حروف کی تصحیح یعنی صحیح ہو جائیں وہ, ٹھیک ہے, یا حروف کی اصلاح کے لیے, قرآنی حروف کی اصلاح کے لیے, کیونکہ حروف تہجی کس کی حروف تہجی, عربی کی نا, قرآن کے حروف تہجی. تو غرض و غایت مقصد کیا ہے اس کا شابش, حروف کی اصلاح کے لیے. کیا مقصد ہے تجوید پڑھنے کا, حروف کی کی اصلاح کے لیے, تاکہ آپ یعنی کے کہ جو جس طرح قرآن نازل ہاں, ہوا ہے ہم، اسی طرح پڑھا جائے. جی, جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اسی طرح بالکل. صحیح الفاظ میں پڑھا جائے. کیونکہ ہم سے غلطی پتہ ہے کہاں ہوتی ہے, کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تو بالکل اردو جیسی ہے, تو ہم پھر اردو ہی سے اس کو بدل دیتے ہیں, تو یہاں پر گڑبڑ ہو جاتی ہے. آگے دیکھیں فضیلت کیا ہے. اب آپ یہ پڑھ رہے ہیں, یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کی کیا فضیلت ہے, آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کو کیا اس کا فائدہ ہو رہا ہے. یہ علم تمام علوم سے افضل ہے, یعنی علم تو تمام ہی افضل ہے, چاہے آپ میتھس پڑھیں, فزکس پڑھیں, انگلش پڑھیں, اردو پڑھیں, علم تو سارے ہی آپ کو فائدہ دیتے ہیں, لیکن یہ علم آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند ہے. ٹھیک ہے, تو یہ علم آپ کے لیے کیوں فائدے مند ہے سب سے زیادہ, کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے, اس کا تعلق قرآن مجید سے, اللہ کے کلام سے ہے, اللہ کے الفاظ ہیں یہ. پتہ ہے نا آپ کو یہ بات, یہ اللہ کے الفاظ ہیں. تو فضیلت کیا ہے شابش بتائیے, کہ یہ علم جو ہے وہ تمام علوم سے تمام علوم سے افضل ہے افضل کیونکہ اس کا تعلق ہے. کلام علم اللہ سے تمام ہے. علوم سے افضل ہے کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے. جی, اب آتے ہیں نیچے حکم, یعنی اس کی کیا اس کے بارے میں ہمیں شریعت کیا کہتی ہے, ہمارا دین ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تجوید سیکھنی چاہیے یا نہیں سیکھنی چاہیے, یا کتنی سیکھنی چاہیے, اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے. تو تجوید کے جو تفصیلی قواعد ہیں, یعنی جو ہم آج پڑھنے بیٹھے ہیں, ہمارے کورس کا نام کیا ہے, DTC, ڈیٹیل کورس. ڈیٹیل یعنی تفصیلی کورس ہے یہ. اس میں صرف آپ ناظرہ پڑھنا نہیں سیکھیں گے, بلکہ ناظرہ کے تمام قواعد اس میں آپ پڑھیں گے, سارے ایک ایک بات, یعنی آپ اس میں انشاءاللہ اتنے ماہر ہو جائیں گے ایٹ دا اینڈ آف دا کورس انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ, کہ آپ سے کوئی بھی تجوید کے حوالے سے کوئی سوال کرے گا, آپ کو اس کا جواب آتا ہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو تجوید کے تفصیلی قواعد سیکھنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کیا ہوتا ہے, وہ فرض جو اگر کوئی ایک دو لوگ ادا کر دیں تو ادا ہو جاتا ہے, سب کو کرنا ضروری نہیں ہے. اور قواعد کے مطابق پڑھنا یہ فرض ہے, یعنی آپ کو قواعد کے نام آتے ہو یا نہ آتے ہو, لیکن آپ کو قواعد کرنا آنا چاہیے. جیسے بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کو ہم ہر چیز نہیں سمجھاتے کہ بیٹا مخرج یہاں سے نکلے گا, یا اس کا مخرج اکثر لسان ہے, یا
یہ جو ہے یہ الحنک سے ادا ہوتا ہے، یہ فلاں سے ادا ہوتا ہے، بس ہم ان کو کٹ کے دکھاتے ہیں، وہ کاپی کر لیتے ہیں، اور ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا اصل نام کیا تھا، اس مخرج کا نام کیا ہے، وہ کس سے ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پڑھنا جانتے ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے جب ہم بڑے ہو گئے نا، تو اب ہم سے کاپی نہیں ہوتا، ہم سے اب لہجے جو ہمارے بن جاتے ہیں نا، ان کو کاپی کرنا ہمارے لیے ایک مشکل ٹاسک۔ جیسے جس لوگوں کا جو بھی لہجہ ہو، جیسے کسی کا سندھی لہجہ ہوتا ہے تو وہ اردو بولتے ہیں، سمجھ آتا ہے کہ یہ سندھی ہے، سندھی بندہ ہے، یہ اس کی مادری زبان جو ہے، اس کی مدر ٹنگ سندھی ہے۔ اسی طرح کوئی پنجابی ہے، وہ اردو بولے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ پنجابی اسپیکنگ ہے۔ اسی طرح پشتون ہے، یعنی ڈفرینٹ لینگویجز پہ آپ کا لہجہ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے ہم اردو اسپیکنگ والوں کا بھی اردو میں لہجہ سیٹ ہوا ہوا ہے۔ اب ہم عربی پڑھنے لگیں گے، ہمیں مشکل ہوگی اردو سے عربی میں جانے کی، کیونکہ عربی کے اور اردو کے الفاظ تو کافی سملر ہیں، صحیح ہے نا؟ جیسے ہم یہ لفظ کیسے پڑھتے ہیں، قائد اعظم، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا۔ ہم زیر کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک ہی آواز سے، ایک ہی آواز سے پڑھتے ہیں، صحیح ہے نا، ایک ہی آواز سے۔ لیکن عربی زبان میں اس کو زیر کو ای کی آواز پہ پڑھا جاتا ہے، ای کی آواز پہ، ایسے قائدی پڑھیں گے اس کو، قائدی، صحیح ہے نا۔ تو اس پہ ہمیں اپنے لہجے کو اس پہ سیٹ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ہر چیز کو اچھی طرح سے پڑھیں، تاکہ پھر ہم اس چیز پر اپنے آپ کو اس پہ فٹ کر سکیں۔ تو ہمیں ڈیٹیل کورس کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہم اب کاپی نہیں کر پاتے، ہماری عمر بڑھ گئی ہے نا۔ پہلے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو کیا کرتے ہیں، وہ کاپی کر لیتے ہیں، لیکن اب ہم کاپی نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کو سیکھیں گے۔ تو فرض کفایہ اور فرض عین کا کیا مطلب سمجھ آیا آپ کو؟ کہ جیسے فرض کریں نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ جیسے فرض کریں کسی محلے میں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو کچھ لوگ آفس میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہیں موجود ہوتے ہیں، کچھ لوگ رشتہ دار آس پاس سے آ جاتے ہیں، محلے میں سے کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں، اور اس طرح کیا ہوتا ہے، فرض کفایہ سارے محلے پر سے ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر محلے میں سے کوئی بھی نہ آئے اور بس رشتہ داروں اور محلے والوں کو فرق ہی نہ پڑتا ہو کہ فلاں کس کے گلی میں کس کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی جا بھی نہیں رہا، کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، تو یہ کیا ہو جائے گا، سب کو گناہ ہوگا۔ پھر نہ کوئی ایک بھی نہ جائے تو اس کا گناہ سب کو ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے فرض کفایہ۔ اگر کوئی ایک بھی چلا جائے تو سب پہ سے یہ فرض ادا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ جیسے جہاد ہے، آپ کو پتا ہے غزوہ ہے، جس طرح غزوہ ہوتی ہیں، یا اور بھی جتنے اب جیسے آج کل بھی جتنی جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو مجاہد کچھ ہوتے ہیں نا، سارے تو نہیں لڑتے جاتے، تو جو فوجی لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے فرض کفایہ پوری قوم سے ٹل جاتا ہے، یعنی پوری قوم پہ سے ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی نہ لڑے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، کیا کہا تھا انہوں نے اپنے نبی کو کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا تھا، ان کے اوپر عذاب آیا تھا، کہ ان کے اوپر یہ سزا ان کو ملی تھی کہ وہ پورے طور سینا میں جھٹکا دیے گئے تھے 40 سال تک کے۔ 40 سال تک۔ جی، تو فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جو کہ کچھ لوگ سیکھ لیں، پھر آگے لوگوں کو سکھاتے رہیں، تاکہ یہ کام چلتا رہے۔ اگر فرض کریں آپ میں سے ہر کوئی یہ کہے کہ بس صحیح ہے، پڑھنا آنا چاہیے نا، بس پڑھنا آنا چاہیے، تو پڑھنا آنا سیکھ لیں اور یہ ڈیٹیل میں سب کچھ نہ پڑھیں، پھر آگے کیا ہوگا، ایک جنریشن کے بعد یہ علم ہی کہیں ختم ہو جائے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں یہ نہیں آتا، پڑھانا نہیں آتا، پھر نئے لوگوں کو کیسے پڑھایا جائے، گڑبڑ ہو جائے گی نا۔ تو اس لیے فرض کفایہ تبھی ہوگا جب کچھ لوگ اس میں، مطلب امت کے کچھ لوگ اسے سیکھتے رہیں گے اور آگے سکھاتے رہیں گے۔ اور فرض عین کیا ہے کہ اس کے مطابق پڑھنا تو سب کو لازمی ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تجوید کے بغیر کوئی شخص قرآن پڑھے اور وہ قرآن کی نیکیوں کو سمیٹ کے ہو، سمجھے بات؟ تو ہر شخص پہ یہ واجب ہے کہ اسے تجوید کے مطابق پڑھنا ہے، کیونکہ تلاوت قرآن عبادت ہے، اور عبادت کی مخصوص کیفیات، یعنی اس کو صحیح کیفیات کے ساتھ پڑھنا وہ ضروری ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی بھی ایک مخصوص کیفیات ہوتی ہے کہ آپ نے اس طرح رکوع کرنا ہے، اس طرح کھڑے ہونا ہے، اس طرح سجدہ کرنا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے،
اگر آپ اس کے علاوہ کچھ اور کریں گے تو وہ پھر عبادت ٹھیک نہیں کاؤنٹ ہوگی نا. اسی طرح قرآن مجید کی بھی ایک اپنا ایک تاثر ہے، ایک اپنا ایک ادب ہے، کس طرح پڑھنا ہے اور کس طرح نہیں پڑھنا. دوسری بات بہت امپورٹنٹ کہ قرآن مجید کو آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ہلکی، جیسے آپ نماز کو آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، تھوڑی سی آواز کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے اس کو. قرآن مجید کو بھی اور نماز کو بھی تھوڑی سی آواز کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. بالکل سائلنٹ نہیں پڑھ سکتے آپ. بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں کہ کہیں بیٹھی ہوتی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں اور کیا کرتی ہیں، صرف نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہیں. جیسے ریڈنگ، ہم کوئی کتاب قرآن کے علاوہ کوئی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید اس طرح نہیں پڑھا جا سکتا. قرآن مجید کو ریڈنگ نہیں کرنا ہوتا بلکہ ریسائٹ کرنا ہوتا. صحیح ہے؟ ریسائٹ کا معنی ہوتا ہے آواز کے ساتھ تلاوت. تلاوت کا معنی یہ ہوتا ہے پیچھے پیچھے پیروی کرنا، اور اس کا معنی ہوتا ہے اس کو آواز کے ساتھ کرنا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی؟ آواز کے ساتھ نہیں پڑھا گیا تو قرآن نہیں پڑھا گیا، آپ نے صرف اسے دیکھا ہے، آپ نے پڑھا نہیں ہے. بھلے آپ نے اس کو دیکھ کر ویسے کوشچن آپ نے ابھی کہا کہ نماز بھی جو ہے وہ تھوڑی سی آواز کے ساتھ پڑھنی چاہیے، جی تو مس خواتین کے لیے بھی آواز کے ساتھ پڑھنی چاہیے؟ بالکل، آپ گھر کے اندر ہی پڑھتی ہیں نماز، آپ کہیں باہر نکل کے تو نہیں پڑھتی نماز. ہلکی سی آواز کا مطلب ہے کہ آپ کے اپنے کانوں کو آئے آواز. اچھا، جیسے مس وہ جو ہم جب پڑھتے ہیں تو لپسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو لپسنگ نہ کریں، مطلب تھوڑی آواز کے ساتھ پڑھیں اس کو ادا کریں. اس سے نا توجہ بھی لگی رہتی ہے، آپ کی توجہ بھی مرکوز ہوتی ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے، آپ کا دماغ بھٹک جاتا ہے یہاں وہاں، اور آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں اور آپ کو اکثر یاد نہیں ہو رہا ہوتا کہ اتحیات میں میں نے پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، پتہ نہیں اتحیات میں الحمدو پڑھ رہی ہوں کیا کر رہی ہوں. یہ بھی اکثر ہو جاتا ہے نا جب آپ سائلنٹ پڑھ رہے ہو تو. تو ہلکی سی، ہاں، لیکن سمرین، اگر آپ مجمع میں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ یہ نہ ہو کہ جیسے آپ اکثر جماعت کے ساتھ کب پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، تو اب ظاہر سی بات ہے پھر آپ آواز سے نہیں پڑھیں گے کہ برابر والا ڈسٹرب ہو جائے. تو موقع محل کے یہ حساب سے الفاظ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل چینج ہوتی ہیں، لیکن اکثر تو ہم اکیلے ہی پڑھتے ہیں نا عورتیں نماز، ہلکی سی آواز کے ساتھ. سمرین، جی یہ جو تفصیلی مطلب یہ کہ فرض کفایہ اور فرض عین، مطلب یہ کہ کفایہ بھی ہے اور فرض عین بھی ہے. مطلب سمجھ میں نہیں آیا مجھے یہ کہ کچھ لوگ سیکھ لیں اور نہیں دیکھیں، اس کی پھر بات یاد. سمجھیں. قواعد کو سیکھنا جو ہے، یعنی جو ابھی آپ ڈیٹیل کورس کر رہے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے. لیکن قواعد کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے. پڑھنا، تلاوت جو ہے نا وہ قواعد کے ساتھ ہی پڑھی جائے گی. لیکن جب آئے گا وہ تجوید کے قواعد آئیں گے تبھی تو اس کے مطابق پڑھ سکیں گے. میں یہی تو بتا رہی ہوں کہ جو ہم چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا تو ہم سب کچھ سارے نام نہیں بتاتے ان کو، ہم ان کو مخارج نہیں بتاتے، لیکن وہ گناہ کرتے ہوتے ہیں سارے، گناہ بھی کرتے ہیں، اخفا بھی بالکل کرتے صحیح، ہیں، مد بھی بالکل لمبے صحیح ہے، کرتے بالکل ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ جی جی ہاں پڑھنا تو سمجھ آ آنا گیا. چاہیے، لیکن تفصیلی قواعد سیکھنا فرض کفایہ. چلے آپ مجھے ٹھیک ہے بتائیں ٹھیک ہے. حکم کیا ہے اس کا. حکم کیا ہے؟ قواعد کے تجوید کے تفصیلی قواعد سیکھنا فرض کفایہ ہے اور قواعد کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے. چلے بولے سارے. تجوید کے تجوید کے تفصیلی قواعد سیکھنا فرض کفایہ ہے اور قواعد کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے. عین ہے. مطلب ہر شخص جو ہے اس پہ واجب ہے کہ تجوید کے مطابق پڑھے، کیونکہ تلاوت قرآن خود عبادت ہے. فرض عین ہے کہ اسی کے مطابق پڑھا جائے، اور فرض کفایہ یہ ہے کہ قواعد سیکھے جائیں. جی، فرض کفایہ یہ ہے کہ انسان سیکھ لے، اور فرض عین کیا ہے کہ پڑھنا تو پھر آپ نے سیکھا ہے، پڑھنا اس کے بغیر تو گزارا ہے. ٹھیک ہے، صحیح اب صحیح ہم نے صحیح. 4-5 چیزیں ایک دفعہ ہم نے پڑھی ہے، اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں تاکہ ابھی دیکھیں میری اس کلاس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس وقت جو کچھ بھی میں آپ کو پڑھا رہی ہوں آپ یہیں سے یاد کر کے اٹھیں. کہ اگر آپ جب کتاب جب آپ میرے بعد، آپ جب کلاس کے بعد آپ کتاب کھولیں گے تو آپ کو بس ایک نظر دیکھنا ہوگا اور آپ کو چیزیں یاد ہوں. آپ الگ سے بیٹھ کے تیاری نہیں کریں. ٹھیک ہے، تو جو لوگ مائک انمیوٹ نہیں کر پا رہے وہ خود سے ضرور پڑھتے رہیں. جو میں بولنے کو کہہ رہی ہوں نا کہ آپ لوگ بولیں تو آواز کے ساتھ بولیں، صرف دیکھ کے مت پڑھیں یا صرف سائلنٹلی نہ بیٹھیں بلکہ آواز کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے آواز. ٹھیک ہے، لرننگ جو ہے نا آپ کی آواز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب جیسے بچوں کو جب آپ پڑھاتے ہیں
तो बच्चों को कितनी चीजें पक्की पक्की याद होती है ना, क्योंकि आवाज के साथ पढ़ते हैं अक्सर चीजें ना, हम उनको कहते हैं बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, तो रट्टा लगाते रहते हैं, बोलते रहते हैं जोर जोर से। तो एक तो अपनी आवाज कान में जाती है, उससे भी दिमाग के अंदर चीजें महफूज हो जाती है, मेमोरी मेमोराइज होती है। तो आप बोले साथ साथ, ठीक है। तजवीद के की इस्तिलाही माना क्या है? पुराने हुरूफ को पुरानी कौन के और पुरानी मखारिज हुरूफ और को तमाम सफात के साथ अदा करना। तमाम सिफात के साथ अदा करना। पुरानी हुरूफ को इनके मखारी और तमाम सिफात के साथ अदा सिफात करना। के साथ मौजू अदा क्या है करना। इसका? हुरूफ हुरूफ तहज्जी यानी अलिफ अलिफ से से लेकर लेकर या या तक, तक इनको जो हुरूफ नहीं, बस हिजा भी सारी कहते चीजें हैं ना और पढ़े, मुकर्रदात बस भी कहते हैं। ये बस जो मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ बस वो पढ़, बाकी सारी तो चीजें किताब में आपको समझाने के लिए दी गई ना, समझा तो मैं आपको रही हूँ। जवाब आपको बस इतना आना चाहिए। मकसद मौजू क्या इसका है? ये है हुरूफ मकसद क्या है? तहज्जी। मुकर्रदात हैं। हुरूफ तहज्जी। मौजू तस्हीह हुरूफ, मकसद मकसद तसीह हुरूफ, यानी तसीह या हुरूफ। हुरूफ की इस्लाह करने। हुरूफ की इस्लाह कर। फजीलत क्या है? ये तमाम क्योंकि ये इन तमाम तमाम उलूम से उलूम के अफजल है। अंदर उलूम से अफजल इसका है। ताल्लुक कलाम अल्लाह से है। शाबाश। तो अच्छा, और इसका हुक्म क्या है? तफसीली मतलब तफसीली कवायद के मुताबिक पढ़ना है, कवायद के मुताबिक और पढ़ना, कवायद के ये मुताबिक पढ़ना फर्ज ऐन है। सही है। अब आ जाए आप अरकान तजवीद पर, यानी आप इसके अरकान, अरकान का मतलब है इसकी कितनी, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी, सही है, क्या क्या रुकन है। हमारे इस्लाम के भी कुछ रुकन है ना, 5 अरकान है, पता है? हाँ, बताएं। तौहीद, जी। तौहीद, रिसालत, नमाज, रोजा, हज। तौहीद, नमाज, तौहीद, ज़कात, रिसालत, हज, रोजा। तौहीद, तयबा, नमाज, नमाज, ज़कात, रोजा, नमाज, रिसालत, ज़कात, रिसालत नहीं है, नमाज है। ज़कात, नमाज, नमाज, रोजा, ज़कात, ज़कात, और हज, एक आता है जिहाद भी। जिहाद। 1 2 जिहाद। 3 4 5 अब जिहाद निकाल दिया गया है किताबों में से, क्योंकि जिहाद फर्ज अहमद हो गया है ना। तो ये तमाम जो है रुकन है, यानी कि ये वो चीज है। रुकन का माना क्या होता है? पिलर्स। क्या माना होता है? पिलर्स, पिलर्स। यानी इनके ऊपर इस्लाम की बुनियाद है, सही है। तो तजवीद की के 5 4 पिलर्स क्या हैं जिनके ऊपर तजवीद ठहरेगी? पहला तो है मखारिज, तो हमने इसकी डेफिनेशन में याद किया था, मखारिज यानी मखारिज। हुरूफ की खारिज जहाँ पहचान। से अल्फाज निकलते हैं, हाँ जी। जैसे और निकाले जाए सिफात, अलिफ। दूसरा क्या और है? सिफात, सिफात, इसकी यानी कि सिफात आनी चाहिए। खासा सिर्फ लबो लहजा है कि किस तरह इसको बोलना है। कुछ अल्फाज किस तरह अदा करने, कुछ मोटे कुछ भारी। तीसरे है कवायद, यानी कि जैसे मुन साकिन के सब कवायद हैं, नून साकिन के कवायद हैं, ऐसी आगे आप पढ़ेंगे। इस्तेमाल साकिनैन है, फिर ये कि मद्दात में कुछ कवायद आएंगे, वो सारे कवायद, रूल्स। जी। रूल्स, यस रूल्स। फिर जबान की को हुरूफ की सही अदायगी का आदी बनाना, यानी प्रैक्टिस। सही है। तो 4 चीजें जरूरी। सबसे पहले आप क्या सीखेंगे? मखारिज क्या होते हैं, ठीक है, मखारिज में मखारिज हो गए, सिफात हो गई, और रूल्स आपको सीखेंगे, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे वैसे तो। लेकिन ये 4 चीजें हैं, ये चारों के बगैर इनमें से कोई एक भी अगर गायब हो जाए तो आप तजवीद के माहिर नहीं बन सकते। किसी एक चीज में भी कमी आ जाएगी तो तजवीद के माहिर नहीं बन सकते। ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो बताइए शाबाश, 4 रुकन कौन से हुए? रुकन 4। मखारिज हुरूफ की पहचान, सिफात हुरूफ की अच्छा, पहचान, तजवीद के तमाम कवायद की पहचान, जबान को और जुबान को हुरूफ की सही सही अदायगी का अदायगी बनाना। यानी अगर आप इंग्लिश, अगर आप इसको और शॉर्ट कर दें तो आप ये याद कर लें, मखारिज, सिफात, रूल्स एंड प्रैक्टिस, सिफात, रूल्स एंड प्रैक्टिस। ठीक है। तो ये आपको पक्का, अभी अगर आप आंखें बंद करें तो ये पूरा पेज आपको याद है? जी याद हो गया? मखारिज, चले सिफात, मैं एक टेस्ट ले लूं आपसे। कौन कौन देगा मुझे टेस्ट? किसकी मेमोरी इतनी अच्छी हुई है? चलिए ट्राई करते हैं, क्या पता किसी को याद। ट्राई कर लेते हैं। ट्राई कर, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। चले मैं किसी से पूछ लूं। ये नौरीन मती,
جی مس. ہاں باقی لوگ اپنا مائک میوٹ کریں. ہاں جی نورین. نورین مجھے بتائیں, میں نے وہاں سے وہ ہٹا دیا ہے اسکرین پہ سے, آپ کے پاس سے ہٹ گیا ہے نا؟ چلے مجھے بتائیں تجوید کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نورین آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے. جی مس. قرآنی حروفوں کے صحیح مخارج اور صحیح مخارج اور دوسری کیا تھی؟ مخارج کے بعد ایک اور چیز کیا تھی؟ مخارج اور صفات. وہ صفات کے ساتھ ادا کرنا. شاباش شاباش. اچھا موضوع کیا تھا اس کا؟ موضوع ایک سیکنڈ. چلیں کوئی اور بتا دیں. تجوید کے تفصیلی قواعد. نہیں نہیں یہ نہیں ہے. ایک بات بتائیں, ایک بات. ہاں جی حروف تہجی یا شاباش حروف ہجر. ٹھیک ہے شاباش. نورین آپ کو بھی شاباش, آپ نے ایک سوال کا جواب تو دیا ہے نا, کوئی بات. عریشہ اشتیاق جی مقصد بتا دیں گی آپ, اس کا مقصد کیا ہے, تجوید کیوں سیکھ رہے ہیں ہم؟ عریشہ عریشہ گل سنوبر آپ بتا دیجئے, انمیوٹ کیجئے. تاکہ ہم قرآن پاک کو اچھی طرح سے جو ہے ٹھہر ٹھہر کر اچھی طرح سے اس کا حق ادا کر کے نہیں پڑھیں. میں نے ایک وہ بتایا تھا نا لفظ, ایک لفظ تھا خالی کہ ہم تجوید کیوں پڑھ رہے ہیں, آپ اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہیں, ایک لفظ تھا بس. وہ مقصد کیا تھا؟ حروف کی اصلاح کرنا. اصلاح کرنا. جی اصلاح تصحیح کرنا. حروف. تصحیح حروف. تصحیح کرنا. ہاں تصحیح قرآن پاک کی تصحیح کرنا. صحیح. بسمہ عبد الباسط صحیح طرح سے آپ پڑھنا. انمیوٹ کریں. فضیلت بتائیں مجھے کیوں آپ یہاں بیٹھی ہیں, فضیلت کیا ہے اس کی, کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو تجوید کا سیکھنے کا؟ جی بسمہ. فضیلت کیا ہے؟ آمنہ سیمی. ہاں جی بتائیں. بتاؤں میں جی جی بسمہ بتائیں. تاکہ ہم اس اللہ سے جڑ سکیں. ٹھیک ہے, یہ علم سب سے افضل علم, تمام علوم سے افضل ہے, سب سے افضل. ٹھیک ہے, اور اس کا حکم کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ تھوڑا بڑا سا جواب ہے, کون بتائے گا یہ؟ میں بتاؤں. جلدی شکیل بتائیں. جی اس کا یہ ہے کہ اس میں دو طرح کے قواعد ہوتے ہیں, ایک فرض کفایہ اور ایک فرض عین. فرض کفایہ جن کے ایک یا دو بھی اس کو ادا کر دیں تو وہ جو ہے نا وہ سب کے لیے فرض ہو جاتا ہے ادا. اور فرض عین کا مطلب کہ آپ کو قواعد جو ہے نا وہ پتہ, مطلب قواعد کے مطابق پڑھنا ضروری ہے قرآن پاک, اور سب کو ڈیٹیل میں قواعد کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. فرض عین, فرض کفایہ پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے صحیح ہے. کچھ تھوڑا سا مکس ہو گیا, میں دوبارہ اس کو کلیئر کر دیتی ہوں میم. ٹھیک ہے صحیح, کوئی بات نہیں, صحیح ہے ٹھیک ہے, صحیح بتایا, بس آگے پیچھے الفاظ ہو گئے, کوئی بات. اچھا ارکان ہاں میں کون بتائے گا؟ ارکان جی بتائیں. مخارج صفات. لائبہ بتائیں. مخارج کے 4 ارکان ہیں, جیسے مخارج کی پہچان اور صفات کی پہچان اور تجوید کے جو سب قواعد ہیں نا ان کی, اور صحیح ادائیگی کیسے کرنی ہے اس کی, اور پریکٹس. ٹھیک ہے شاباش, بارک اللہ فیک. تو ہمارا مقصد کلاس کا کیا ہے کہ ہم اس کلاس میں جو بھی بک کو پڑھیں گے وہ یاد بھی کر کے اٹھیں گے یہاں سے انشاءاللہ, تاکہ آپ کو الگ سے اور محنت نہ کرنی پڑے. ٹھیک ہے. اچھا جی, نوٹ اس کا کیا ہے کہ ادائیگی کی میں مکمل مہارت کسی تجربے کار استاد کے روبرو ہو ہی نہیں سکتی. کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ کو بھی استاد کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن خود پڑھ لیتے ہیں, ہمیں پڑھنا تو آتا ہی ہے, تو ہم خود پڑھتے رہتے ہیں. کئی دفعہ آپ تجوید سیکھنے کے بعد بھی گڑبڑ کرتے ہیں, تو آپ کو کبھی نہ کبھی کسی کو سناتے رہنا چاہیے, کیونکہ استاد کی موجودگی ضروری ہوتی ہے. کبھی آپ جیسے ابھی تک بھی میں بھی اپنے سبق کو سناتی ہوں,
और किसी ना किसी को सुनाती हूँ ताकि वो मेरी गलतियां निकलती रहें, ठीक है, और सबको सुनाते रहना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं हम थोड़ा सा इसके ऊपर कि पहला टॉपिक जो है वो हमारा ये है कि हम हरकत को किस तरह पढ़ें। हरकत क्या होती है? अरबी जबान में जो जबर जेर पेश होते हैं उनको हरकत कहते हैं, ठीक है। हरकत हमारे पास ये 3 किस्म की हैं। पहला है जबर, दूसरा है जेर, और तीसरा है पेश, जिसे अरबी में फतहा, कसरा और दम्मा भी कहते हैं। आप जबर जेर पेश याद कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। जबर को अदा करने के लिए होठों के अलग होने से ही जबर अदा हो जाता है, ठीक है, होठों के अलग होने से। जैसे बा जबर ब, बा जबर ब, पढ़े जरा शाबाश, बा जबर ब। बा इसको लंबा बा नहीं जबर करना, बा बा जबर जबर बा बा, ऐसे नहीं बा करना, जैसे बचपन में बा गागल में जबर पढ़ते बा। थे ना, ऐसे नहीं करना। इसको आपने बस होठ अलग हुए और जरा से अलग होने से ही आवाज अदा हो। ब, बा जबर ब, ता जबर त, ता जबर त, जीम जबर ज, हा जबर हा, ह जबर ह, ठीक है। बहुत लंबा नहीं करना, छोटा छोटा पढ़। जेर अदा करने के लिए आपको अपनी ठोरी और होठों का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको नीचे लेके जाना पड़ेगा, नीचे हरकत, और आवाज उसकी इंग्लिश के ई से मुशाबे होगी। बाजेर पी, बी इसको ताजेर ए ती नहीं पढ़ेंगे, ताजेर बाजेर ती ए नहीं पढ़ेंगे, बाजेर बी बी, ती ताजेर ती, ताजेर ती। लेकिन ये भी लंबा नहीं करना के बाजेर पी ताजेर बी ती, ती बचपन में जिस तरह पढ़ते थे उस तरह नहीं करना, ठीक है। आहिस्ता थोड़ा थोड़ा तो छोटा छोड़ देना। फिर आगे है हमारे पास पेश। पेश को पढ़ने के लिए बू आपके बू पूरे होठों को गोल होना होगा। अगर आप होठ नहीं गोल करेंगे तो आवाज बो आएगी, बो, बा पेश बू। बो तो बो होठों को पूरा गोल बू करना है तो बा पेश बू। ये बू इंग्लिश के बू बू यू लेटर या डबल ओ के साउंड जो होती है, जैसे पूल, इसके साउंड पर निकलेगा पू। बा पेश बू पेश बू, ता पेश तू, बू बू ता पेश तू, जीम पेश जू, जू हा पेश हू हा पेश हू। हाँ शाबाश। अच्छा जी, अगर मैं कायदा खोलूं तो हम कायदा से थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। या कुरान मजीद से प्रैक्टिस करें, क्या कहते हैं आप? मिस कुरान से करते हैं। कुरान से करते हैं, ठीक है, चल। जी मिस। चले एक एक करके पढ़ते जाते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? माशाल्लाह 34। चले लाइन से शुरू करें या रैंडम शुरू करें? नीचे से शुरू करते हैं, चलें। तजल्ली, यस मैम। जी शुरू करें बेटा। मैम क्या पढ़ूं, सामने स्क्रीन नहीं है। अरे स्क्रीन शो नहीं हो रही, ये ले। तआवुज़ और तस्मिया बसमला पढ़े। तआवुज़ किसको कहते हैं? बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को, और बिस्मिल्लाह को बसमला भी कहते हैं और तस्मिया भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अम्मा पे तो आपने अल्लज़ी। अच्छा, बस बस दो दो आयतें पढ़ेंगे। अम्मा पे तो अच्छा गुन्ना किया, आनिन नबाई इस पे भी 2 हरकत में गुन्ना कीजिए। आनिन नबइल अज़ीम, अनिन नबइल अज़ीम। लाम के साथ आइन जब आ जाता है ना तो लाम को स्मूथली पढ़ते हैं, जल्दी से नहीं छोड़ेंगे। जी। आनिन नबइल अज़ीम, अनिन नबइल अज़ीम। शाबाश। नेक्स्ट है हमारे पास ताहिरा राहिल।
نیکسٹ آیت الذی ہم فیہ مختلفون. جی طاہرہ انمیوٹ کریں جلدی سے, آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی طاہرہ. یس یس. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. نیچے سے نا ریڈی رہیں, میں نیچے سے بول رہی ہوں. اب نیکسٹ آئے گی باری شازیہ مجیب کی. جیسی آپ کی باری آئے آپ اس کو انمیوٹ کریں, اور جو باقی لوگ میوٹ کر کے بیٹھے ہوئے نا وہ سب اوپر آ گئے ہیں میری لسٹ میں, پھر ان کی باری سب سے لیٹ ہو جائے گی. سب اپنے مائک میوٹ رکھیں گے, جس کو بولوں گی بس وہ انمیوٹ کرے گا. الذی ہم فیہ مختلفون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی ہم فیہ مختلفون. کلا سیعلمون. میرے پیچھے پڑھیں. کلا سیعلمون. ثم کلا سیعلمون. ثم کلا سیعلمون. نہیں, ثم کلا جب آپ کر رہی ہیں نا تو ثم اور کلا کا ایک ہی جیسا لمبا کر رہی ہیں. ثم میں زبر ہے میم پہ, اور لا پہ, کلا کے لا پہ الف بھی ہے ساتھ, تو ایک حرکت اور دو حرکت کا فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک حرکت اور یہ دو یس حرکت. تو ثم کلا سیعلمون. ثم کلا سیعلمون. ٹھیک ہے شاباش. نیکسٹ ہے شازیہ مجیب. شازیہ جلدی سے انمیوٹ کریے. دیکھیں ٹائم میرے پاس کم ہے اور اسٹوڈنٹ زیادہ ہے, پھر آپ کی باری نکل جائے گی, پھر آپ لوگ مجھے نہیں کہیے گا. رکشندہ جی آپ پڑھیے. الم نجعل الارض مہادا. رکشندہ پڑھیے. میں پڑھوں؟ جی. بسم الم اللہ نہیں نہیں, بسم الرحمن اللہ نہیں الرحیم. پڑھنی, میرے پیچھے پڑھنا ہے. جو بھی نہیں میں پڑھنی؟ پڑھی ہوں بس اس کے پیچھے پڑھنا. الم جی. نجعل الارض مہادا. علم نجعل الارض مہادا. والجبال اوتادا. والجبال اوتادا. ٹھیک ہے. نیکسٹ شازیہ اشتیاق. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. نام نہیں ہلائیں گے. وجعلنا نومکم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا. ٹھیک ہے. نیکسٹ شازیہ اسلم. وجعلنا وجعل اللیل لباسا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النہار معاشا. وجعلنا النهار معاشا نہار را پر کریں. نهارا وجعلنا را النہار معاشا. وجعلنا النهار معاشا نہارانی نہار. را نهارا ٹھیک ہے, رو لمبا نہیں کریں. نہار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ثنا ملک. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وبنينا فوقكم سبعا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. وجعلنا سراجا وهاجا. ہاں پہ تھوڑا سا دباؤ. وَهَّاجًا. وهاجا. ٹھیک ہے. سمن نعیم. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً
ثجاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. جا بالکل سیدھا نہیں پڑے, الف سیدھا اردو میں ہوتا ہے, تھوڑا سا ٹیڑھا. سجاجا. ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا. با کو دبا کے پڑھا کریں. حبا ونباتا. حبا ونباتا. سکینہ آپ پڑھیں. سکینہ. وجنات الفافا. وجنة ألفافا. جنات, نون ہیزا کھڑا زبر ہونا ہے. It has to be on 2 counts. وجنات الفافا. Sorry, your voice got cut off. آپ کی آواز بند ہو گئی تھی. وجنات الفافا. وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا. 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 two haraka. ميقاتا. ميقاتا. إن يوم make your lips more round, like just a whistle. يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا. 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 كان ميقاتا. كان ميقاتا. شاباش, بارك الله فيك. Next, سکینہ. صدف اکرام, آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ نو میم میں لسنر ہوں, ٹھیک ایز ہے, اے لسنر لے رہی ہوں. ٹھیک ہے. نگہت فاطمہ. جی مس السلام میں علیکم. پڑھ لوں. روبینہ آنٹی. میں پڑھ لوں آپا. 1 منٹ, میں کون؟ بسم اللہ الرحمن یوم میں جس کا نام لیا وہ پڑھنے پہلے. 1 منٹ. کون پڑھ رہا ہے؟ نگہت فاطمہ. ٹھیک ہے, جی آپ مجھ سے کریں گی مس. ہاں نگہت فاطمہ پہلے میں پڑھوں پھر آپ. جی. یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. اس میں حمزہ کو نا الگ سے پڑھیں گے, اردو کی طرح سماؤ نہیں بولنا. سماؤ. سماء. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. Next Rubina aunty. وسيرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. آنٹی غور سے دیکھیں. وسيرت الجبال. وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا.
إن جهنم كانت مرصادا. यहाँ पे हम्स करें كانت مرصادا. كانت مرصادا. ये रॉ ना एक्सेप्शन है कुरान का रॉ के, यानी कि रॉ साकिन से पहले अगर जेर हो और आगे हुरूफ मुस्तालिया हो तो ये रॉ मोटा पढ़ा जाएगा. मिरसादा, مرصادا. مرصادا. ये रॉ मोटा पढ़ा जाएगा. मिरसादा. مرصادا. शाबाश. नेक्स्ट है एक मिनट, नौरीन मजीद ने पढ़ लिया? नो मिस. ठीक है. लित्तागीन मआबा. लित्तागीन मआबा. लित्तागीन मआबा. लित्तागीन मआबा. लाबिसीन फीहा अहक़ाबा. लाबिसीन फीहा अहक़ाबा. नेक्स्ट है नाइला. नाइला सीमी. अस्सलाम वालेकुम। ला यذूक़ून फीहा बर्दन वला शराबा. ला यज़ूक़ून फ़ीहा बर्दन वला शराबा। रॉ के ऊपर थोड़ा सा तवस्सुत रहेगा, यानी आवाज थोड़ी सी इसकी चलेगी. बर्दन वला. बर्दन वला रॉ को फुल भी शराबा। करें, रॉ मोटा भी होगा. बर्दन बर्दन वला शराबा। बर्दन. बर्दन चलिए. बर्दन वला शराबा। इल्ला हमीमन व गस्साक़ा. इल्ला हमीमन व अस्साक़ा। यहाँ पे दो हरकत का गुन्ना रहेगा. हमीमन व गस्साक़ा. हमीमन व अस्साक़ा। वही है गस्साक़ा. व गस्साक़ा। वगस्साक़ा. व गस्साक़ा। इल्ला व हमीमन गस्साक़ा। व गस्साक़ा. इल्ला हमीमन व गस्साक़ा। पुर करें. गस्साक़ा. गस गस गस्साक़ा। गस्साक़ा। इसकी प्रैक्टिस गस्साक़ा। देखिए. एक अच्छा। गॉइन मोटा, सीन बारीक, कॉफ मोटा, तो गस्साक़ा. व गस्साक़ा। व गस्साक़ा। इसकी प्रैक्टिस जज़ाअन व बस. ठीक है. विफाक़ा। ठीक है. नेक्स्ट है नबीहा. जी. जज़ाअन विफाक़ा. जज़ाअन विफाक़ा. यहाँ एक दो हरकत का गुन्ना रहेगा वाव पर. जज़ाअन विफाक़ा. जज़ाअन विफाक़ा. 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 वाव की जेर ना ई की साउंड पे रखें. विफाक़ा. विफाक़ा. इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा. इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा. कानू तो पूरा दो हरकत पे लेके जाइए. इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा. इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा. पुर करें. यरजून हिसाबा. यरजून हिसाबा. नाइला. वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा.
नाइला सिमी आप पढ़े। وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. ये वाला काफ बहुत जोर से कड़क सा पढ़ा है आप, ये वाला अच्छा पढ़ा है दूसरा वाला। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. नहीं, इतना कड़क नहीं होता ये, नरमी से पढ़े। वकज़्ज़बू। وَكَذَّبُوا नहीं, अभी भी बहुत कड़क पढ़े हैं। वकज़्ज़बू, नरमी से जबान में गा के पढ़े। कज़्ज़बू। وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. शाबाश, बिल्कुल सीधा जा नहीं पढ़े, हल्का सा टेढ़ा। किज़्ज़ाबा। كِذَّابًا. किज़्ज़ा। كِذَّابًا. किज़्ज़ा। كِذَّا. हाँ, ज्यादा सीधा كِذَّا. मत बोले। किज़्ज़ाबा। كِذَّابًا. शाबाश। كِذَّابًا. उज़मा कामरान। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। उज़मा Yes, miss. जी पढ़िए। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ये फदूकू वाव मदा पूरा कीजिए, दोनों पर कू और कू दोनों। फदूकू फलन नज़ीदकुम। فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास महविश। महविश फयाज। इन्न लिलमुत्तकीन मफाजा। إن للمتقين مفازا. हदाइक़ व अअनाबा। حدائق وأعنابا. आपकी आवाज कट रही, दोबारा पढ़े। हदाइक़। حدائق وأعنابا. हमजा की आवाज अलग से निकालिए। हदाइक़। حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا। وكواعب أترابا. दो हरकत से ज्यादा लंबा ना कीजिए, बस दो हरकत बस। वकवाइब अतराबा। وكواعب أترابا. ये कौन है? एम मैम मार करके कुछ है। मैम मार अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं फायजा हूँ, फायजा इदरीस। एक्चुअली मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी, तो मैं लास्ट में आ जाऊँ या तो इस तरह कर लेते हैं। सही। किरण थैंक यू यूसुफ। सो मच। वकअसन दिहाका। وكأسا دهاقا. नहीं, खौफ छोड़ के। دهاقا. वकअसन दिहाका। وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ये पीछे किसकी आवाज आ रही है? मेरे मेरे पीछे नहीं नहीं, मैं दोबारा पढ़ूं? दोबारा पढ़े। ला यस्माऊन फीहा लग़वा वला किज़्ज़ाबा। لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ठीक है, ये दूसरी किरण कौन सी है? जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा।
جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك جزاء من ربك عطاء حسابا. جزا، اس کو بالکل سیدھا نہ پڑھیں، جزا اردو کی طرح، مطلب زیادہ منہ سیدھا سیدھا نہ کھولیں، منہ کم کھولیں. جزاء من ربک، یہاں تک پڑھیں. جزاء من ربك عطاء، تو کو ہیوی پڑھیں، عطاء عطاء حسابا. حسابا. رب السماوات والأرض وما رب السماوات والأرض وما. رب السین کی سیٹی کو واضح کریں. رب السماوات والأرض وما رب السماوات والأرض وما. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. شاباش. نیکسٹ ہے ہبا یوسف. مجھ سے پڑھا لیجیے آپا. جی آپ کا نمبر بھی آئے گا، آپ انمیوٹ کر لیں اور میوٹ کر دیں تاکہ آپ کا لائن سے آ جائے گا نمبر انشاءاللہ. ہبا یوسف آپ پڑھیے. جی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. شاباش. جی گل سنوبر آپ پڑھ لیجیے. جزاک اللہ ذلك خیر. اليوم الحق. ذالک الیوم الحق. ذرا زور سے دبا کے قاف کو کلکلا کیجیے. ذالک الیوم الحق. ذالک الیوم الحق. نام کو بھی دبا کے زبان زور سے دبا کے رکھیں. ذلك اليوم الحق. ذالک الیوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. انذر را کو پر کریں گے یہاں پہ. انذرناکم أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. واپر کریں ترابا. كنت ترابا. فرحانہ زاہد آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا. والنازعات غرقا.
والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. والسابقات سبقا. ٹھیک ہے عائشہ دانیال. فالمدبرات امرا. جی عائشہ. فالمدبرات امرا. فالمدبرات امرا یوم بیٹا ترجف. ویٹ با پہ دباؤ ڈال کے پڑھیے. فالمدبرات امرا. فالمدبرات امرا امرا. امرا. پھر سے پڑھیں. فالمدبرات امرا. فالمدبرات امرا. بیٹا آپ پڑھے مدبراتی. مدبراتی نہیں مدبراتی. فالمدبرات امرا. امرا. را کو پر کرو. امرا. امرا. فالمدبرات امرا. فالمدبرات امرا. 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 یوم ترجف الراجفة. یوم ترجف الراجفة. آگے کون ہے؟ امارہ. جی میم. تا پہ ہمس آئے گا. تتبعها الرادفة. تتبعها الرادفة. رادفة. رادفة. یہ را کر کے آپ آ کر دیتی ہیں روا ہو جاتا ہے. ایک ہی جیسی آواز رہنی چاہیے. رادفة. رادفة. یہ روا نہیں کریں. ہونٹوں سے نہیں پڑھیں گول نہیں کریں. زبان کی حرکت سے موٹا ہوتا ہے. تتبعها الرادفة. تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. قلوب يومئذ واجفة. یوں نہیں کرنا. یوں نہیں کرنا. ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. یوں پڑھتے ہوئے ناک میں نہیں جائے گی. یوں. یوں بولے. یو. یو. ہاں. یومئذ واجفة. يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة. أبصارها خاشعة. نیکسٹ ہے عریشہ نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے. امرین. امرین آصف. ہاں جی السلام علیکم. میں نے یقول. نہ پڑھنا نہیں ہے. یہ عربی پڑھ سکتے ہیں؟ میں پڑھنا نہیں ہے. نہ پڑھ سکتے ہیں. آپ قرآن چھو تھوڑی رہی. یقولون جی ٹھیک ہے. أئنا لمردودون في الحافرة. یقولون آئنا مردودون فی الحافرہ. پھر سے دیکھیے. یقولون أئنا. یقولون آئنا لمردودون لمردودون في الحافرة. فی الحافرہ. را پر کریں. حافرة. فی الحافرہ. أإذا كنا عظاما نخرة. اذا كنا عظاما ناخرہ. نہیں ضا کو پر کریں. عظاما نخرة. عظاما ناخرہ. نخرة. را پر کریں. نخرہ. ٹھیک ہے. عفیفہ آپ نخرہ. پڑھیں. عفیفہ آپ پڑھیں. نہیں
قالوا تلك إذا كرة خاسرة. عفیفہ انمیوٹ کرے بیٹا. عفیفہ آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ چلے کون پڑھنا چاہے گا یہ آیت؟ کوئی بھی پڑھ لے ان کی جگہ. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. كرة خاسرة. كرة خاسرة. یہ تل نہیں ہے، یہ تن ہے، تن. كرة خاسرة. كرة خاسرة. ٹھیک ہے شاباش. سب نے پڑھ لیا ہے نا؟ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ چلے جی، کل انشاءاللہ پھر اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے، اور جو ہم نے پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا ٹیچر ریوائز. میں رہ گئی ہوں. کون رہ گیا؟ عفیفہ. ہاں آپ کہاں تھی؟ میں آپ کو اتنی دیر سے آواز دے رہی تھی. پڑھیے. وہ میں نے یہ پہلی دفعہ استعمال کیا زوم ہے، اس لیے مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیسے انمیوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنَّمَا هِيَ رَجْرَةٌ واحدہ. یہ زا ہے. زَجْرَةٌ واحدہ. زجرۃ واحدہ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. ٹھیک ہے. اور جو لاسٹ والی تھی جن کو ڈرائیونگ کر رہی تھی وہ پڑھ لیں گی؟ ابھی پڑھنا ہے انہوں نے. السلام علیکم میم. ابھی میں بیٹی کو لینے کے لیے اسکول آئی ہوئی ہوں. اگر 2-3 منٹ اگر ہو تو پھر میں کر سکتی ہوں. نہیں بس اب ہم کلاس آف کر رہے ہیں. بس 2 آیتیں تو پڑھنی ہے، ریڈ کر لیجیے. هل اچھا ٹھیک ہے، پھر میں أتاك ٹرائی کرتی حديث ہوں. ذرا ہولڈ موسى. کریں. جی. هل أتاك حديث موسى. میم مجھے وہ اوکے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. دیکھیں نادا، دا پہ بھی کھڑا زبر ہے نا، 2 حرکت لمبا جائے گا، اور جی. مقدسی سین کی زیر لمبی نہیں کرے. إذ ناداه ربه. إذ ناداه ربه إذ ناداه. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. بالوادي المقدس طوى. بالوادي المقدس طوى. سی لمبا نہیں کرے. مقدس طوى. مقدس طوى. ٹھیک ہے شاباش. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.